یہی ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جو رشتے اللہ نے جوڑنے کا جن سے حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ 8 نشانیاں ہیں جو متقی لوگوں کی اللہ نے بیان فرمائیں۔ ان کے بالمقابل بدبختوں کی بھی علامات ہیں کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم تھا ان سے قطع تعلق کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ مقام نبوت اور بشریت کے بارے میں بتایا گیا کہ انبیاء علیہم السلام بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے۔ جس طرح فرشتے الگ مخلوق ہیں، جنات الگ مخلوق ہیں، کوئی فرشتہ اور کوئی جن آج تک اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے بشر ہیں اور انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے ان کے معجزات کا کہ نبی معجزے دکھاتے ہیں، معجزے لے کر آتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ معجزات ان کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوتے ہیں یا اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے نبیوں کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے آخر میں اللہ نے خود نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے اور فرمایا کہ جن اہل کتاب میں تعصب نہیں ہے وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سورہ ابراہیم ترتیب کے لحاظ سے 14واں نمبر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 72 نمبر پر نازل ہوئی مکہ میں۔ پہلی ہی آیت میں اللہ کے قرآن کے نازل ہونے کی جو حکمت ہے کہ اللہ نے یہ قرآن کیوں نازل فرمایا اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اے میرے پیغمبر، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اپنے رب کے حکم سے۔ قرآن نور ہدایت یہ روشنی ہے، ظلمات اور اندھیروں سے نکلنے کا ذریعہ اور سبب ہے قرآن مقدس۔ اللہ نے اس کو نازل اس لیے فرمایا۔ قرآن کی روشنی میں چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہ تو وہ ہوتا ہے نا جو اندھیروں میں بھٹک جائے، اور قرآن تو اندھیروں میں روشنیاں بکھیرنے کے لیے آیا۔ یہاں پر اس بات کا اشارہ بہت ضروری سمجھتا ہوں، یہاں ظلمات اندھیروں کی اللہ نے جمع بیان فرمائی، نور کی جمع نہیں، نور کو واحد کے طور پر بیان فرمایا۔ اندھیرے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، یعنی کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، اندھیرے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ان تمام اندھیروں کے لیے روشنی اور ہدایت اگر ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، نور ہدایت یعنی قرآن مقدس۔ احادیث مبارکہ بھی اس میں شامل ہو گئیں کیونکہ قرآن مقدس کی تشریح ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث اسی قرآن کی تشریح ہے۔ نور ایک ہی ہے اور ہر قسم کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اسی ایک ہی نور کی ضرورت ہے۔ افسوس کہ آج کے مسلمانوں نے اسی ایک نور سے روشنی لینی ہی چھوڑ دی ہے۔ قرآن کے لیے وقت نہیں، باقی ہر ایک چیز کے لیے وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق قرآن مقدس کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پچھلی صورت کی طرح اس صورت مبارکہ میں بھی بنیادی عقائد سے بحث کی گئی ہے، جنت کے وعدے کیے گئے ہیں مومنوں سے اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، شکر کرنے والوں کو اللہ زیادہ دیتے ہیں،
لئن شکرتم لازیدنکم، یہاں شرط رکھ دی، اگر تم میرا شکر کرو، میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو تو میں تمہیں اور بہت کچھ دوں گا۔ شکر کی حقیقت کیا ہے کہ انسان اللہ کے فضل و احسان کا اقرار کرے، اقرار زبان سے، جس طرح ہم کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے فضل کا اقرار بھی ہے اور اس کی تعریف بھی ہے۔ اقرار بھی کرے، اللہ کی تعریف بھی کرے، اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ بات نہیں سمجھی آپ، میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ سمجھیں گے۔ علم اللہ کی نعمت ہے۔ کیوں دیا ہے اللہ نے؟ علم پر عمل کرو، علم پر عمل کرو۔ علم ہو عمل نہ ہو، ایسے علم کا کیا فائدہ؟ یہ نعمت علم کی بات۔ نعمت مال، اللہ نے بہت سو کو مال بھی عطا فرمایا، اس کا شکر یہ ہے کہ مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ یوں نہیں ہے کہ اس کے اوپر خود سانپ بن کر خزانے کے اوپر بیٹھ جائے، نہ خود استعمال کرے، نہ اولاد کو استعمال کرنے دے، نہ فقراء اور مساکین کو دے، اور جب مرے تو پھر خالی ہاتھ اس دنیا سے لوٹ جائے۔ تو اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو شکر کریں، اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے، مال دیا ہے خرچ کرنے کے لیے، علم دیا ہے عمل کرنے کے لیے، اسی پہ آپ باقی نعمتوں کو قیاس کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، صحت دی ہے، پڑھ سکتا ہے، پھر بھی اگر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس نے اس صحت والی نعمت کا شکر نہیں کیا۔ اس طرح پھر میں مثال دیتا چلا جاؤں، اس کا مفہوم بہت واضح ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی بھی کی ہے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اللہ ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ شیطان تو سب سے بڑا کافر اور پہلا کافر بھی وہی ہے، سب سے بڑا جہنمی بھی وہی ہوگا۔ جو جتنا بڑا ہوگا تو اس کے لیے تخت بھی تو اتنا بڑا ہی بچھے گا، سارے جہنمی اس کو پکڑ لیں گے۔ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، آج دیکھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا۔ شیطان ان کو پھر تقریر کرے گا اس وقت، وہ تقریر ساری اللہ نے یہاں نقل فرمائی ہے قرآن مقدس میں۔ قال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان جہنمیوں سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، آج جو تم مجھے تانے دے رہے ہو کہ تو نے گمراہ کیا، اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے، اور وعدے سارے اللہ کے تھے بھی سچے، تمہیں اپنی نظروں سے نظر بھی آ رہے تھے، اور رہا میں اللہ کے وعدوں کے مقابل میں نے جتنے بھی وعدے کیے وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تو اپنے وعدوں کی ہمیشہ خلاف کیا ہے۔ یعنی میں نے جتنے بھی سبز باغ تمہیں دکھائے تھے وہ تو ایک سراب تھا، اس میں تو کوئی حقیقت تھی نہیں۔ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، میں جبر کے ذریعے تو تم سے گناہ نہیں کراتا تھا، یہ حقیقت ہے نا۔ کسی شخص کو کبھی بھی شیطان ہاتھ سے پکڑ کے مسجد سے باہر نہیں لے کر گیا کہ تو یہاں نماز نہیں پڑھ، باہر نکل، گھر جا کے پڑھ لینا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے وہ نہیں لے گیا، اور کسی گناہ کے کام کے لیے بھی وہ جبرن نہیں لے کر گیا۔ وہی بات وہ کہہ رہا ہے، میں نے جبر نہیں کیا، میں نے جبر نہیں کیا، الا ان دعوتکم، میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا بس۔ فاستجبتم لی، میرا اشارہ کرنا تھا اور تم میری باتوں پہ آ گئے، ماننے گئے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے آج مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم میری باتوں میں آئے کیوں۔ یہ جو شیطان کی تقریر اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، مجھے آپ کو متنبہ کرنے کے لیے،
ہمیں اللہ کے وعدوں کے سچا ہونے پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے وعدوں پر کامل یقین ہو۔ اگلی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، چونکہ سورت کا نام بھی ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے امن مانگا، رزق مانگا، دلوں کی محبت مانگی، نماز قائم کرنے کی توفیق مانگی، مغفرت کی درخواست کی، اور تمام دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہوئیں۔ ان میں سے یہ جو مغفرت کی دعا ہے وہ صرف انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی، بلکہ وہ دعا تو بظاہر چھوٹی سی ہے، 3 نسلوں کے لیے دعا مانگ لی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، یعنی آبا و اجداد، اپنی ذات بھی اور اپنی اولاد بھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ تو کیا خیال ہے، یہ صرف دعا مانگنے سے بھی اولاد نمازی ہو جائے گی، یا ان کو نماز کی عادت بھی ڈالنی ہوگی، کہنا بھی پڑے گا نماز کا؟ بات وہی ہے جو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت کے تحت میں نے عرض کیا، وہ اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے۔ اولاد کو نمازی بنانا ہے، ماں باپ نمازی بھی بنے، اور نماز کے اوقات میں اگر سو کر جاگنے کی نماز ہے جیسا کہ فجر کی نماز ہے تو اولاد کو جگائیں بھی۔ جس طرح ہم دنیا داری کے باقی معاملات اپنی اولاد سے منوا لیتے ہیں، کبھی حکماً کبھی پیار سے، اسی طرح نماز کے لیے بھی ان کی عادت بنوانی ہوگی، اور ساتھ میں اللہ سے مانگنا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں، نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ولوالدیہ، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اکثر مسلمان نماز میں اتحیات میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم ان دعاؤں کو صرف پڑھیں نہیں، مانگیں۔ مانگنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے۔ پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے، مانگنے میں اور انداز ہوتا ہے کہ جب یہ جملے زبان سے ادا ہو رہے ہوں، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میں اپنے مالک اور خالق سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اس صورت کے آخر میں قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ابتدا میں جس طرح قرآن پاک کے نازل کرنے کی اللہ نے حکمت بیان فرمائی تھی، اسی طرح آخری آیت میں مقصد نزول قرآن کو بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اللہ سے ڈرا جائے، لوگ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور عقل والے تو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر ہے، ترتیب کے لحاظ سے 15واں نمبر ہے، نازل کی گئی ہے 54 نمبر پر مکہ میں۔ حجر ایک وادی ہے، جس وادی میں قوم سمود رہا کرتی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ یہ ملک شام اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ ہے، جس طرح کہ آپ پہلے سن چکے ہیں غزوہ تبوک کے بیان میں۔ ان وادی حجر والوں کا تذکرہ ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو جھٹلایا، حالانکہ نبی سے جب انہوں نے معجزہ طلب کیا تھا تو اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی معجزہ عطا فرمایا کہ پتھر کی چٹان میں سے زندہ اونٹنی کو اللہ نے نکالا، اور جیسے ہی وہ اونٹنی باہر آئی تو اس نے بچہ بھی جنا۔ وہ اللہ کی قدرت کی ایک عجیب نشانی تھی کہ پورا گاؤں، پورا علاقہ اس کا دودھ پیے، اور کہہ دیا گیا کہ یہ جہاں بھی کھائے پیے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ پہلے معجزہ طلب کر رہے تھے کہ آپ نبی ہیں تو اپنی نبوت کی نشانی دکھائیں، جب نشانی آ گئی تو اسی نشانی کے در پے ہو گئے کہ اسی کو قتل کیا جائے، اور ان بدبختوں نے اللہ کی اس عظیم نشانی اونٹنی کو ہی قتل کر دیا، اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کے بھی قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔
14واں پارہ ہے، یہی سورۃ الحجر میں سے ہے۔ پہلی آیت میں بتایا گیا کہ دنیا میں کافر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اور جو بھولے بھالے مسلمان ہیں یہ کافروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو عیش و عشرت میں ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن یہ کافر آرزو کریں گے اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ پہلی آیت، پہلی لائن 14ویں پارے کی، فرمایا کافر آرزو کریں گے اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اور اسی صفحے پر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ جن امتوں کے پاس وہ کتابیں آئی تھیں ان سے کہا گیا تھا کہ یہ رب کی امانت ہے اور تمہارا دستور حیات ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، لیکن ظالموں نے اسی کے اندر تحریف کی، تغیر اور تبدل کیا، اپنی اصلی حقیقت کھو گئیں وہ کتابیں۔ لیکن قرآن مقدس کے ساتھ اللہ نے معاملہ الگ رکھا، فرمایا اس کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جب سے نازل ہوا آج تک محفوظ ہے، آیات اور صورتیں تو محفوظ ہیں ہی، اس کی زیر زبر بھی محفوظ ہیں، اس کے شوشے جزم اور تشدید اور شد وہ بھی اللہ نے محفوظ رکھی ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کافروں نے بڑا زور لگایا اس قرآن کو مٹانے کے لیے، کبھی وہ جلاتے ہیں، کبھی اس کو مٹانے کی مذموم اور طریقے سے کوشش کرتے ہیں، کبھی مسلم حکمران اس قرآن کو لوگوں کے اندر سے نکالنے کے لیے نصاب تعلیم میں سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہاں کہاں اس قرآن سے بچ سکو گے، میں نے تو اپنے خاص بندوں کے سینوں کو اس قرآن کا خزانہ بنا دیا ہے، اب یہ قرآن سینوں کے اندر بھی محفوظ رہے گا، مٹاؤ کہاں سے مٹاؤ گے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا اعجاز نہیں ہے، اعجاز قرآن ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا حرف با حرف اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اس کی اپنی مادری زبان ہے اسی مادری زبان میں لکھا ہوا ایک صفحہ بھی وہ اتنی روانی کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا جتنا کہ 600 صفحے کی یہ عظیم کتاب وہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ نے، قرآن محفوظ رہے گا۔ اللہ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل تینوں صورتوں میں اسی طرح آ رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان، زمین، چاند، ستارے، پہاڑ، میدان، سمندر، درخت، پرندے اور انسان کی تخلیق، ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو اس کے لیے ہدایت کا بہت سارا سامان موجود ہے۔ آگے سورۃ النحل ہے، ترتیب کے لحاظ سے 16واں نمبر ہے اس کا، یہ 70 نمبر پر نازل ہوئی مکہ میں۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کا خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا بھی یہاں ذکر ہوا اس صورت مبارکہ میں۔ اللہ کی نعمتوں کا جہاں بیان ہوا کہ اللہ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے بنایا، چوپائے پیدا کیے گوشت کھانے کے لیے جو کہ حلال ہیں، یا پھر سامان اور وزن اٹھانے کے لیے جیسے خچر، گھوڑے، گدھے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ بارش برساتا ہے، بارش سے زیتون اگاتا ہے، کھجوریں اگتی ہیں، انگور پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارے میوے اللہ پیدا کرتے ہیں۔ پھر رات اور دن کا نظام، سورج اور چاند کو اسی اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت مچھلی کی شکل میں، اور قیمتی موتی جو دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں کہ جی مرجان ہے اور زمرد ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہیں، یہ سارے زیور اور موتی قیمتی وہ بھی اسی دریا میں سے، سمندر میں سے مہیا ہوتے ہیں، اور سمندر میں جہاز اور کشتیاں اللہ کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ ساری نعمتیں گننے کے بعد اللہ نے بجا طور پر فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها،
اے انسانوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شکر شمار کرنے لگو تو نہیں گن سکتے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ یہ تو چند ہیں جو اللہ نے خود گنی، لیکن آخر میں فیصلہ بھی ساتھ میں فرما دیا۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ کی نعمتوں کو کون شمار کر سکتے ہیں۔ داخلی نعمتیں، انسان کی اپنی یہ جو جسم والی مشینری اللہ نے بنائی ہے، اگر اس کے مختلف اجزاء کو کوئی دیکھے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو انسان کی ساری زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر معدے میں زخم ہو جائے، پیشاب رک جائے انسان کا، گردہ یا جگر خراب ہو جائے تو انسان کے پاس اربوں خربوں روپے ہوں، وہ کیا کرے گا؟ آگ لگائے گا ان پیسوں کو۔ اولاد بھی ہو، گھر بھی ہوں، بنگلے بھی ہوں، نوکر چاکر بھی ہوں، لیکن صحت نہیں ہے۔ یہ صرف داخلی نعمتیں انسان کے جسم میں۔ غافل انسان کو کیا خبر کہ اس جسم کے نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس نظام کو چلایا ہے۔ اگر داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی سرسری نظر ڈال لے انسان تو اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ کی نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ نے ایک نعمت شہد کی مکھی کو بیان فرمایا کہ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں کی طرح ایک مکھی ہی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل بھی عاجز آ جاتی ہے۔ کیا کرتی ہے وہ چھتا بناتی ہے، آپس میں جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں مختلف ذمہ داریاں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ دور دراز درختوں، باغات اور فصلوں سے ایک ایک ذرہ شہد کا حصول وہ لے کر آتی ہے۔ ہر عمل شہد کی مکھی کا بڑا ہی عجیب ہے، یعنی ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک کھانے بنے ہوتے ہیں، اور ہر کھانا مسدس شکل میں ہے۔ آج کے کسی جدید ترین آلہ سے اگر آپ ان کی پیمائش کریں تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ملے گا۔ اور شہد کا جو چھتا ہے، اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام الگ ہوتا ہے، بچے جننے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، میٹرنٹی ہوم، وہ جگہ الگ، فضلہ اسٹور کرنے کے لیے وہ الگ، اور ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ کی حکمرانی۔ ایسے نہیں اللہ نے شہد کی مکھی کے نام پر پوری صورت ہی نازل فرما دی اور اس شہد کو بطور نعمت کے بیان فرمایا۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اسی ایک ملکہ جو اس کی حکمران ہے اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کے حکم سے ڈیوٹیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض ایسی ہیں جو دربانی یعنی چوکیداری کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اور بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری مکھیوں کو متوجہ کرتی ہے اور ان کو ساتھ لے کر جاتی ہے وہاں اس مقام تک۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ شہد کی یہ مکھی اتنی احتیاط ضرور کرتی ہے کہ جس پھول کو وہ ایک دفعہ نچوڑ لے، اس میں سے رس نکال لے، وہاں پر ایک خاص قسم کا نشان لگا دیتی ہے تاکہ بعد میں آنے والی مکھیاں اپنا ٹائم ضائع نہ کرتی رہیں۔ اور جب یہ لے کر اگر خدا نخواستہ کوئی مکھی کسی گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے کر آئے تو وہ جو دربان چیکنگ پر مامور عملہ ہوتا ہے وہ اس کی چیکنگ کرتا ہے۔ اگر وہ زہریلا مواد لے کر آئی ہے تو اس سزا کے جرم کے سزا کے طور پر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیتی ہیں اس کو، زندہ نہیں چھوڑنا۔ اے کاش انسان بھی مکھی سے ہی عبرت حاصل کر لے۔ خوراک کے نام پر، دوا کے نام پر ہمیں کیا کھلایا جا رہا ہے؟ اب تو بھائی زہر کو دودھ بنا کر پلایا جا رہا ہے۔ انسان اسی سے عبرت حاصل کرتا اور ان زہر کھلانے پلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بناتے ہوئے کم از کم وہ مکھی جتنا ہی یہ کر لیتا
اللہ فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام میرے حکم سے کرتی ہے، یہ سارے کام جتنے میں نے چند گنے ہیں، فرمایا یہ سارے کام مکھی میرے حکم سے کرتی ہے۔ فرمایا اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا جو شربت نکلتا ہے یعنی شہد، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ خدا نخواستہ کسی مرض میں اس کو استعمال کریں، مرض بڑھ جائے اور آپ انکار کرنے لگیں تو قرآن نے تو اس کو شفا کہا تھا، مجھے تو شفا نہیں ملی۔ ایسا نہیں، شفا ہے، بعض بیماریوں میں ہے، بعض میں نہیں ہے۔ اب کن میں ہے وہ اللہ کو پتہ، کن میں نہیں ہے جو حکماء حضرات ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور شہد میں یہ خاصیت بھی اللہ نے رکھی ہے نا کہ یہ گلتا سڑتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طب میں یونانی جو دوائیاں بنتی ہیں، معجون ہیں، جوارش ہیں اور مختلف اس طرح کی چیزیں، خمیرہ جات ہیں، وہ شہد میں اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ سالہ سال تک پڑے رہیں، وہ خراب نہیں ہوتے۔ ہمارا جو ملتان کا ضلع ہے اس کی تحصیل ہے شجاع آباد، مشہور تحصیل، مشہور شہر ہے۔ وہاں پر ایک نواب تھے، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شہد کے مٹکے بھرے ہوتے تھے اس کے پاس۔ آم جب اپنے عروج پر ہوتا ہے سیزن میں، وہ ان مٹکوں کے اندر آم رکھ دیتا تھا اور پورا سال آم کھاتا تھا، کیونکہ شہد کے اندر کوئی چیز بھی رکھ دی جائے تو وہ چیز بھی نہیں گلتی سڑتی، تو وہ آم بھی پورا سال 6 مہینے تک اس شہد میں پڑا رہتا تھا، خراب نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ مزے سے پورا سال ہی آم کھاتا تھا۔ آم کا ایک مخصوص سیزن ہے گرمیوں میں، لیکن وہ سردیوں میں بھی آم کھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو کیا قرار دیا ہے؟ شفا۔ کب ملتی ہے؟ جب ہم اس کی بوتل کو رسی باندھ کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں تو ہمیں شفا ملتی ہے۔ ایسے ہی ہے نہیں؟ شہد کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ شفا۔ اور آج رات کی تراویح میں سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے قرآن کے بارے میں سنا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ شہد بھی شفا اور قرآن بھی۔ شہد کو بھی شفا اللہ نے قرار دیا ہے اور قرآن کو بھی شفا اللہ نے قرار دیا ہے۔ شہد کے بارے میں تو مسلمان کو پتہ ہے کہ کھائیں گے تو شفا ملے گی، گلے میں لٹکانے سے شفا، لیکن قرآن کے بارے میں کس نے کہا ہے کہ گلے میں باندھ لو تب بھی شفا ملتی ہے؟ پڑھو نہیں، صرف گلے میں لٹکا دو تعویذ بنا کر یا بازو پہ باندھ دو، بس شفا ہی شفا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے خود قرآن میں جو الفاظ فرمائے، قل کے الفاظ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اس طرح کے جو الفاظ آئے وہاں پڑھنے کا حکم ہے، پڑھیں گے تب شفا ملے گی۔ یہ بات بھی اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ جانور کا ہم دودھ پیتے ہیں، حلال جانوروں کا، اللہ نے یہاں فرمایا کہ اس میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اے انسان، جب تیرے ہاتھ میں وہ دودھ کا پیالہ اور گلاس آتا ہے، کبھی تو نے غور کیا؟ نسقیکم، ہم جو چیز تجھے پلانے لگے ہیں جانور کے پیٹ میں سے پلاتے ہیں ہم تجھے، مما فی بطونہ، حالانکہ اس کے پیٹ میں من بین فرث ودم لبنا خالصا، فرمایا جانور غذا کھاتا ہے، یہ غذا معدے میں جاتی ہے، وہاں سے تحلیل ہوتی ہے، جو فاسد مواد ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو لطیف اجزاء ہوتے ہیں معدہ دھکا مارتا ہے جگر کی طرف، وہاں سے خون بھی بن رہا ہے، بلغم بھی بن رہا ہے، دودھ بھی بن رہا ہے۔ خون سپلائی کرتا ہے جگر دل کی طرف، دل پورے جسم کو سپلائی کرتا ہے، بلغم اپنے مقام کی طرف، دودھ کے لیے میں نے جو الگ مقام بنایا دودھ وہاں چلا جاتا ہے۔ فرمایا تو اگر اسی میں غور کرے، ان لکم فی الانعام لعبرہ،
جانوروں میں چوپایوں میں بھی تیرے لیے عبرت کا سامان ہے انسان، کہ اس کے پیٹ میں بدبودار گوبر بھی تھا، ناپاک خون بھی تھا، میں نے ناپاک خون سے بھی اس کو الگ کیا، دودھ کو، بدبودار گوبر سے بھی اس کو الگ کیا۔ جب تو اس کا پیٹ چاک کر کے دیکھتا ہے تو اندر کام کرنے والا تجھے نظر بھی کوئی نہیں آتا۔ میں نے اپنی قدرت کن فیکون کی فیکٹری لگائی ہے، کس چھنے میں سے میں نے چھان کے تیرے لیے لبنن خالصاً، میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، میں نے گوبر کی آمیزش بھی نہیں ہونے دی، تیری نازک طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اگر تجھے بو آتی تو تو دودھ نہ پیتا، ضائع ہو جاتا، اور خون کی رنگت بھی میں نے شامل نہیں ہونے دی تھی، تیرے نازک طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ میرا بندہ گدلا اور رنگ بدلا ہوا دودھ نہیں پیے گا، میں نے ان تمام چیزوں سے الگ پاک صاف کر کے دودھ پہنچایا جانور کے تھنوں میں، حالانکہ وہی جانور ہے۔ جب اس کو گوبر اور پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ مالک کا انتظار نہیں کرتا۔ دودھ اگر آپ 3 دن تک بھی نہ نکالیں تو ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ اصل جو ہے اس جانور کا وہ ہے دودھ۔ وہ مالک ہاتھ لگائے گا، اس کو دہے گا، نکالنے کی کوشش کرے گا، تب نکلے گا۔ پیشاب پاخانہ وہ ایک فضول چیز تھی، وہ نکل گئی، ضائع ہو گئی، اس کا کچھ نہیں۔ جو خاص چیز تھی اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے تیری نازک طبیعت کا لحاظ رکھا، تو بھی میری توحید کا لحاظ رکھ۔ جب کبھی تو نے مدد کے لیے پکارنا ہو تو خالص اللہ کو پکار، بغیر کسی واسطے، وسیلے، طفیل، ذریعے کے۔ اور جب کبھی تو نے عبادت کرنی ہو تو خالص اللہ کی عبادت کر، اس طرح جس طرح میں نے کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہونے دی، تو بھی میری عبادت میں کسی اور کی ملاوٹ نہ کر، شرک کی ملاوٹ نہ کر۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرما دیں۔ 15واں پارہ بھی مکمل تقریباً ہم نے تلاوت کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا خلاصہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔